اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نسیم صادق، عام لوگ پارٹی پاکستان سے۔ میں پاکستان کے وہ فلاسفر یا پاکستان کے وہ لوگ میں یہ کہوں گا کہ 22 کروڑ میں کوگو کوڑے بھی ہیں، پنجابی میں جملہ بولوں گا، جن کی شاید سمجھ بوجھ کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ بڑے بڑے فلاسفر بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ جو بار بار مثال دی جاتی ہے نا کہ دیکھیں جی برطانیہ میں جو ہے نا کبھی تو فلاں آ جاتا ہے اور کبھی کوئی فلاں آ جاتا ہے، اب انڈیا کا وزیر اعظم وہاں منتخب ہوا ہے، وہاں کی چیز نہیں ہلی، فلاں نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا۔ بھائی اس کی وجہ یہ ہے وہاں ایک نظام دے دیا گیا ہے، آج سے کئی سو سال پہلے ان کا ایک نظام ترتیب دے دیا گیا ہے، ان کا سسٹم بنا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سسٹم میں طے کر دیا گیا تھا کہ مسلمان کو اور اسلام کو مارنا ہے، ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ میٹھا زہر تیار کرتے ہیں اور ان کی پلاننگ کئی سال تک چلتی رہتی ہے، اس کا رزلٹ پھر بعد میں ملتے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اس کے بیسک پیچھے ہاتھ جو نا برٹش کا ہے، امریکہ کا ہے، اسرائیل، اور یہ بڑے انویسٹر ہیں۔ اب میں اس بات کا آپ کو جواب دینے لگا ہوں، ان کے پاس یہ نظام ایک سسٹم ہے، وہاں آپ مسلمان بٹھا دیں، وہاں آپ انگریز بٹھا دیں، وہاں کرسچن بٹھا دیں، یہودی بٹھا دیں، وہاں آپ کسی انڈیا کے بٹھا دیں، پاکستان کے کسی صدر کو بٹھا دیں، وزیر اعظم کو بٹھا دیں، وہاں کوئی چیز خراب نہیں ہوگی۔ ان کے پاس ایک چیز طے ہے، ان کے پاس چیز اس طرح کی پڑی ہوئی ہے کمپلیٹ، انہوں نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ اس امریکہ بھی اسی طرح ہے، جو وہاں صدر آتا ہے اس کی پالیسی اس ملک کی بنی ہوئی ہے، پاکستان کی طرح نہیں ہے۔ یا زرداری آئے گا تو اپنے مطابق ڈاکو چور لٹیرے ٹیم تیار کرے گا اور پاکستان کو ٹارگٹ کر دے گا، پاکستان کے غریب عوام کو ٹارگٹ کر دے گا، ان کے منہ سے روٹی کا نوالا چھین لے گا۔ یا مشرف آ جائے گا تو اپنا ایک قانون، اپنا ایک سسٹم تیار کر دے گا اور آپ کی بیٹی عافیہ کو صدیقوں کو امریکہ کے حوالے کر دے گا، یعنی کہ ایسا سسٹم جس کا جو چاہے۔ یہاں نواز شریف آئے گا تو جناب وہ اپنا ایک قانون، اپنا سسٹم بنا دے گا، اپنی پالیسی بنا دے گا، اس کے مطابق ڈاکو چور لٹیرے جو مرضی کریں، کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہاں شہباز شریف آ جائے، یہاں مریم آ جائے، بلاول آ جائے، مولانا فضل الرحمان آ جائے، پی ڈی ایم آ جائے، عمران خان آ جائے، اے بی سی کوئی آ جائے، سب وہی نظام، وہی سسٹم، وہی ڈاکو، وہی چور لٹیرے، وہی بیوروکریٹس، وہی ڈاکو لوٹنے والے، وہی ادارے سب بربادی کرنے والے، کوئی بھی پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے۔ ایک تو میرا یہ جواب ہے کہ نظام سسٹم کے تحت ملک چلتے ہیں۔ یہاں تو ایک ڈی آئی جی آ جائے کسی علاقے میں، وہ اپنی پالیسی بنا لیتا ہے، کوئی کہتا ہے پولیس اور عوام دوستی، کوئی کہتا ہے عوام کو تم کے علاقے کو ناکے بنا دو، کوئی کہتا ہے یہ کر دو۔ یہ تو کسی ادارے کی پالیسی نہیں ہے حضور، ملک کو تو بڑی دور کی بات ہے۔ پاکستان کو اگر ٹریک پہ لے کے آنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ جو گند ہے پاکستان میں 75 سال سے جو دیکھتے آ رہی ہیں، جمہوریت جو بت ہے انگریز کا، اس کو توڑنا پڑے گا، جس کو توڑنے کے لیے آپ کا بھائی باہر نکلا ہے، آواز اٹھائی ہے جمہوریت کے خلاف۔ یہ ہمارا نظام نہیں ہے، یہ انگریز کا بنایا ہوا بت ہے جسے توڑنا ہے آپ نے، جو توڑنا ہے ہم نے، جس کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں۔ اس کو بت کو توڑنے کے لیے ایک ہی نظام ہے، وہ ہے دین اسلام، سسٹم، پورا نظام اس میں موجود ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ وہ نظام سسٹم لے آئیں گے، پھر یہاں جس کو بھی بٹھا دیں آپ بھی پریشانی ہوں گے۔ ہمیں سب سے پہلے طے کرنا ہے ہماری اکانومی کیسی طے پائے گی، ہمارے بزنس کاروبار، ہماری ملک کیسے چلے گا، جس کو آ کے جو چھیڑ بھی نہیں سکتا، جیسے اس کو وہ ہاتھ لگائے گا وہ فارغ۔ اسی طرح پالیسیز ہوتی ہیں جس کے تحت ملک چلتے ہیں، جس کے تحت ادارے چلتے ہیں۔ برطانیہ اس کے تحت چل رہا ہے، اسرائیل اس کے تحت چل رہا ہے، امریکہ اس کے تحت چل رہا ہے، جس کے آپ مثالیں دیتے ہیں نا، وہاں کسی کو بھی بٹھا دیں، اوباما جیسا بھی آیا تو آپ لوگ بڑی امیدیں لگائیں تو یہ وہ فلاں یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے پاس 10 یا 15% ابھی ثوابدیدی ہوتی ہے، وہ کر سکتا ہے۔ بقایا جو طے کر گیا اس کے بڑے، جو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس خطے کو، ان علاقوں کو، یہ ملکوں کو اور اسلام اور مسلمانوں کو کیسے ختم کرنا ہے، وہ کر کے رہیں گے، کر رہے ہیں۔ وہ اپنے ٹارگٹ سے نہیں ہٹیں گے، ہٹ آپ رہے ہیں۔ آپ کے پاس ویژن نہیں، کوئی مشن نہیں، کوئی مقصد نہیں، صرف لوٹ مار کے علاوہ، کرپشن کے علاوہ۔ جو آپ کے سامنے اس وقت ملک ہے یہ اس دل دل میں دسا ہوا ہے۔ پاکستان کی عوام نے، یوتھ نے، میری بات سنیں، آپ نے سنبھالنا ہے، آپ نے اپنے کندھوں پہ وزن اٹھانا ہے۔ ان ڈاکو چوروں لٹیروں نے نہیں اٹھانا، یہ سب وہی ہے، یہ اپنے اپنی کرسی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی خاندان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ نے اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے، اسلام کے جھنڈے کے نیچے تلے اکٹھے ہو جائیں، ایک ہو جائیں اور
पाकिस्तान में निज़ाम ले आए। पाकिस्तान देखिएगा 5 साल इस निज़ाम को देखें, इन डाकू चोरों को भी दिया ना दें, ठीक है ना, तो चेक कीजिएगा कैसे होता है, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। हर वक्त जो तय होगा उस तय के मुताबिक सारे काम होंगे। जो पॉलिसीज होगी इस्लाम की बनी उसके मुताबिक काम चलेगा। कोई नया कोई फ़लसफ़ा नहीं मैं आपको बता रहा, कोई रॉकेट साइंस नहीं मैं छोड़ रहा कोई आपकी, वही चीज़ें बता रहा हूँ जिसकी ज़रूरत है आपको, इससे आप बचेंगे। यहाँ लॉन्ग मार्च कर लें, यहाँ बूट वालों के बूट चाट लें, दूसरों के बूट चाट लें, या अमेरिका के जाके बूट चाट लें, या बरतानिया के जाके पॉलिश करें, या इसराइल के जाके गद्दारी के साइन करके आएँ, तब भी कुछ नहीं होगा। निज़ाम बदलने से, सिस्टम बदलने से, वरना यही लोग, यही गंद, यही जो आपका निज़ाम है आपको तबाह बर्बाद कर देगा। इससे पहले हमें इनको तबाह बर्बाद करना है। जमहूरियत जैसे बुत को तोड़ना है हमने। इन ये जो बुत आपने अपने पाल रखे हैं मुल्क में 5, 7, 10 खानदान, इस बुतों को आपने ख़त्म करना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। पाकिस्तान से